الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ نمل کی آیت 9 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ سیدنا موسیٰ کی سرگزشت زیر بحث ہے۔ اس سے پیچھے یہ بیان ہوا کہ وہ جب مدین سے واپس آ رہے تھے تو رات کے وقت ایک جگہ ٹھہرے، سردی کا موسم تھا، غالباً کچھ راستے کے بارے میں بھی تردد ہو رہا تھا۔ چنانچہ بچوں کو وہاں بٹھایا تو اچانک ایک جگہ آگ نظر آئی۔ جب قریب ہوئے تو معلوم ہوا کہ یہاں تو وہ بابرکت ہستی جلوہ فرما ہے جو اس کائنات کی خالق ہے۔ اب اس کے بعد فرمایا کہ یا موسیٰ انہ انا اللہ العزیز الحکیم، یعنی پہلے تو یہ ندا آئی کہ مبارک ہے وہ جو اس آگ میں جلوہ فرما ہے، اور وہ بھی جو اس کے ارد گرد ہے، اور پاک ہے اللہ جہانوں کا پروردگار۔ اس کی شرح و وضاحت ہم پچھلی نشست میں کر چکے ہیں۔ اس کے بعد براہ راست خطاب فرمایا، اے موسیٰ انہ انا اللہ العزیز الحکیم، یہ میں ہوں اللہ زبردست اور حکیم۔ اس طرح گویا اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا اور عزیز و حکیم کی صفات کے ساتھ کرایا۔ اس پر میں نے لکھا ہے، آیت میں عزیز و حکیم کی صفات کا حوالہ یہی اطمینان دلانے کے لیے ہے، یعنی جب پیغمبری کا منصب دیا جا رہا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی دونوں ہی صفات کا ظہور ہونا ہے۔ وہ زبردست ہے، اس لیے اپنے فیصلے سنائے گا اور وہ فیصلے نافذ العمل ہو جائیں گے، لیکن یہ فیصلے حکمت کے ساتھ سنائے جائیں گے، حکمت کے ساتھ صادر ہوں گے، حکمت کے نتائج تک پہنچائیں گے، اور اس دنیا کی جو اسکیم ہے اس کے ساتھ پوری مناسبت رکھتے ہوئے سامنے آئیں گے۔ تو دونوں صفات کا ذکر کیا۔ استاذ امام لکھتے ہیں، یہاں عزیز کے ساتھ حکیم کی صفت آئی ہے۔ عام طور پر قرآن مجید میں صفات بھی پیئر کی صورت میں آتی ہیں، یعنی جوڑوں کی صورت میں، الرحمن الرحیم، الغفور الرحیم، اس طرح دو دو صفات مل کر آتی ہیں۔ یہاں عزیز اور حکیم کی صفات ہے۔ یہاں عزیز کے ساتھ حکیم کی صفت آئی ہے، جس سے مقصود اس حقیقت کو واضح کرنا ہے کہ جس ذات نے تم کو، یعنی جس ہستی نے، جس ذات نے تم کو اس وقت خطاب و کلام سے مشرف فرمایا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑا شرف ہے کہ اللہ تعالیٰ براہ راست گفتگو فرمائے۔ چنانچہ دوسری جگہ قرآن مجید نے واضح کر دیا ہے کہ تمام پیغمبروں میں یہ شرف صرف موسیٰ علیہ السلامی کو حاصل ہوا۔ جس ذات نے تم کو اس وقت خطاب و کلام سے مشرف فرمایا ہے وہ ہر چیز پر غالب و مقتدر ہے، یعنی اس کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی محرک اول ہے اور اس وقت اس کی کوئی آواز آ رہی ہے یا ہاتف کی کوئی صدا ہے۔ وہ اس ہستی کی بات ہے جو غالب بھی ہے اور مقتدر بھی ہے، یعنی جس کا حکم نافذ ہوتا ہے، جس کا اقتدار پورے عالم پر قائم ہے، جس کی ہستی کے سامنے کسی کے لیے کوئی بات کرنے کا یارہ نہیں ہے، اس کی تمام مخلوقات اس کے بندے ہیں، اس کے سوا ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وہ ہر چیز
پر غالب و مقتدر ہے، کوئی اس کے کسی ارادے میں مزاحم نہیں ہو سکتا۔ یعنی اس نے اگر کوئی فیصلہ کیا ہے، کوئی ارادہ کیا ہے، تو اس کائنات کی کوئی چیز اس کی مزاحمت نہیں کر سکتی۔ لیکن غالب اور مقتدر ہی نہیں، ساتھ ہی وہ حکیم ہے۔ اس کا ہر ارادہ حکمت و مصلحت پر مبنی ہے، اور اسلوب کلام چونکہ حصر در حصر کا ہے، یعنی اس میں انہو انا اس طرح کا اسلوب اختیار کیا گیا ہے، میں ہی ہوں، میں اللہ ہوں۔ اور اسلوب کلام چونکہ حصر در حصر کا ہے، اس وجہ سے اس سے یہ بات بھی نکلتی ہے کہ میرے مقابل میں کسی اور کے زور و اقتدار یا میری حکمت و مصلحت کے مقابل میں کسی اور کی حکمت و مصلحت کے تصور کی کوئی گنجائش نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جب ایک فیصلہ کر دیا ہے تو کسی اور کے زور و اقتدار کی طرف دیکھنا بھی شرک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کوئی ہدایت فرما دی ہے تو اس کی حکمت اور مصلحت سے بڑھ کر کوئی حکمت نہیں ہو سکتی، کوئی مصلحت نہیں ہو سکتی۔ اس وجہ سے انسان کو اعتراف عجز کے ساتھ اس کو سمجھنا ہے، اور اللہ سے توفیق بھی مانگنی ہے کہ وہ اس کو اس کی سمجھ عطا فرمائے، لیکن وہ حکمت اور وہ مصلحت دنیا کی ہر حکمت اور ہر مصلحت سے بالاتر ہے۔ اس ایمان کے ساتھ اس کو سمجھنا ہے۔ تو یہ دونوں صفات کا اس طریقے سے حوالہ دیا۔ اے موسیٰ، یہ میں ہوں، اللہ زبردست اور حکیم، تم مطمئن ہو جاؤ۔ ظاہر ہے کہ یہ تسلی کا ایک اسلوب ہے۔ میں نے لکھا ہے یہ تسلی کا نہایت دل نواز اسلوب ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تم نبوت کے منصب پر فائز کیے جا رہے ہو، اور اس منصب کے حاملین میری حفاظت میں ہوتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے، میں نے تمہارا انتخاب کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی فرد یا کسی قوم یا کسی جماعت کا انتخاب کر لیں اور یہ فیصلہ کر لیں کہ وہ کوئی منصب عطا فرما رہے ہیں، تو پھر کسی اور کے اس میں دراندازی کا کوئی امکان نہیں ہے، اور اس منصب کے حاملین میری حفاظت میں ہوتے ہیں۔ انہیں اس طرح کی کوئی چیز، کوئی گزند نہیں پہنچا سکتی، اس لیے بے خوف اور مطمئن ہو جاؤ۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اس وقت تم اندھیرے میں کھڑے ہو، یہ موسم اس طرح کا ہے کہ اس میں ویسے ہی خوف انسان کے روئے روئے میں اتر رہا ہوتا ہے۔ اس میں شبہ نہیں ہے کہ اس بیابان میں، اس دشت میں تم نے ایک آواز سنی ہے، لیکن مطمئن ہو جاؤ، میں تمہارا پروردگار ہوں، اور جب میں تمہارا پروردگار ہوں اور میں نے تمہیں یہ منصب عطا کرنے کا فیصلہ کیا ہے، تو اب ہر خوف سے بے نیاز ہو کر میری بات سنو۔ اے موسیٰ، یہ میں ہوں، اللہ زبردست اور حکیم، تم مطمئن ہو جاؤ۔ وال کی عصاک، اور اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دو۔ یعنی اب اللہ تعالیٰ نے جب منصب دیا ہے تو اس منصب کے لیے جو اسلحہ چاہیے وہ عطا فرمانے کا فیصلہ کیا، اور وہ اس طرح دیا، اور اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دو۔ فَلَمَّا رَأَىٰ تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ۔ پھر جب موسیٰ نے اس کو دیکھا کہ وہ اس طرح بل کھا رہی ہے گویا وہ سانپ ہے، تو پیٹھ پھیر کر بھاگا اور پلٹ کر دیکھا بھی نہیں۔ ظاہر ہے انسانی تھے، جب اس طرح کا مشاہدہ اچانک ہوا تو باوصف اس کے کہ تعارف ہو گیا تھا، بتایا جا رہا تھا۔ بہرحال انسان جس طرح کا رد عمل ظاہر کرتا ہے وہ بے اختیار ہوا۔ انسان کی جبلت میں یہ چیز رکھی گئی ہے کہ اس کا دماغ فوری طور پر اپنی حفاظت کے لیے اقدامات کا حکم دیتا ہے، اور پھر بعض اوقات انسان اپنے اعصاب پر بھی قابو نہیں رکھ سکتا اور وہ رد عمل ظاہر ہو جاتا ہے۔ تو ان سے یہ رد عمل اس طرح ظاہر ہوا۔ پھر جب موسیٰ نے اس کو دیکھا کہ وہ اس طرح بل کھا رہی ہے گویا وہ سانپ ہے، تو پیٹھ پھیر کر بھاگا اور پلٹ کر دیکھا بھی نہیں۔ یعنی وہی ایسا تھا، ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے، اس کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ آگے معلوم ہوگا کہ وہ گویا اس زمانے کے لحاظ سے
ان کا شب و روز کا ساتھی تھا، وہی ایسا زمین پر ڈالا تو وہ سانپ کی طرح بل کھانے لگ گیا، تو اس کا یہ رد عمل ہونا تھا، چنانچہ فوراً وہ پلٹے، ارشاد ہوا، لیکن بارگاہ میں تھے، یا موسیٰ لا تخف، اے موسیٰ ڈرو نہیں، انی لا یخاف لدی المرسلون، میرے حضور پیغمبر ڈرا نہیں کرتے۔ یعنی جب میں کسی کا پیغمبری کے لیے انتخاب کر لیتا ہوں تو پھر وہ اس بات سے آشنا ہو جاتے ہیں کہ ان کا رشتہ اور تعلق اس کائنات کے مالک اور پروردگار سے استوار ہو گیا ہے۔ اس کے لازمی نتیجے کے طور پر وہ ہر خوف سے بے نیاز ہو جاتے ہیں، پھر دنیا کی چیزیں انہیں خوف زدہ نہیں کر سکتی، اس لیے پابرجا ہو جاؤ، اپنے آپ کو سنبھال کر بات سنو۔ انی لا یخاف لدی المرسلون، ارشاد ہوا ہے موسیٰ ڈرو نہیں، میرے حضور پیغمبر ڈرا نہیں کرتے۔ میں نے لکھا ہے یہ استثناء اس بات کا قرینہ ہے کہ حضرت موسیٰ کا ذہن اس موقع پر غالباً قبطی کے قتل کے واقعے کی طرف منتقل ہوا ہے۔ یعنی آگے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ موسیٰ ڈرو نہیں، میرے حضور پیغمبر ڈرا نہیں کرتے، تو اس کے فوراً بعد ایک استثناء بیان کیا ہے، الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فانی غفور الرحیم، ہاں مگر جو برائی کے مرتکب ہوں پھر برائی کے بعد اسے بھلائی سے بدل دیں تو ان کے لیے میں بڑا بخشنے والا اور بڑا مہربان ہوں۔ یعنی فرمایا میرے حضور میں پیغمبر ڈرا نہیں کرتے، ہاں مگر جو برائی کے مرتکب ہوں۔ یعنی ڈرنا اس کو چاہیے جس نے سرکشی اختیار کی، برائی اختیار کی، میرے قاعدے اور قانون کی خلاف ورزی کی ہو، اس کو ڈرنا چاہیے، ورنہ پیغمبروں کو دنیا کی کسی چیز سے میرے ہاں کوئی خوف نہیں ہوتا۔ برائی سے ظاہر ہے کہ آدمی اس کے نتیجے اور انجام کے لحاظ سے اپنے پروردگار سے ڈرتا ہے، تو یہ اس استثناء کو بیان کیا ہے۔ یہ استثناء اس بات کا قرینہ ہے کہ حضرت موسیٰ کا ذہن اس موقع پر غالباً قبطی کے قتل کے واقعے کی طرف منتقل ہوا ہے۔ یعنی فوراً ان کو خیال ہوا کہ مجھ سے تو ایک بڑی غلطی ہوئی تھی، مجھ سے گناہ کا ارتکاب ہو گیا تھا، تو یہ کہیں اس کی پاداش میں کوئی میرے ساتھ معاملہ تو نہیں ہو رہا، یعنی ایسا تو نہیں ہے کہ میں ایک بادشاہ سے خوف زدہ ہو کر نکل گیا، 8-10 سال رہا، لیکن میں نے ایک گناہ کا ارتکاب کیا تھا تو اب پروردگار نے اس کی پاداش میں سزا کا فیصلہ کر لیا ہے، تو یہ خیال غالباً ان کے ذہن میں آیا۔ یہ استثناء اس بات کا قرینہ ہے کہ حضرت موسیٰ کا ذہن اس موقع پر غالباً قبطی کے قتل کے واقعے کی طرف منتقل ہوا ہے کہ مجھ سے ایک غلطی ہو چکی ہے، یہ کہیں اسی کا خمیازہ نہ ہو۔ چنانچہ مزید تسلی کے لیے فرمایا کہ توبہ اصلاح سے تم اس کی تلافی کر چکے ہو، پوری بات بیان کر دی کہ اس میں شبہ نہیں کہ اگر کسی نے کوئی برائی کا ارتکاب کیا ہے تو خدا کی بارگاہ میں اس کو ڈرنا ہی چاہیے، اس لیے کہ اگر برائی کر کے خدا کی بارگاہ میں آدمی ڈر محسوس نہیں کرتا تو پھر وہ بندگی سے نکل گیا۔ بندے تو اسی بنیاد پر اندیشہ ناک ہوتے ہیں، تقویٰ اسی کا نام ہے کہ وہ اللہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں حاضری سے اندیشہ ناک ہوتے ہیں۔ انہیں یہ احساس ہوتا ہے کہ اپنے پروردگار کو کیا منہ دکھائیں گے، ہم نے غلطی کی تھی، ہم سے کوتاہی ہوئی تھی، ہم نے گناہ کا ارتکاب کیا تھا، ہم سے کوئی سرکشی کی بات ہو گئی تھی، تو اب اللہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں پہنچ گئے ہیں تو یہاں تو گرفت ہوگی، یہاں پوچھا جائے گا، یہاں مسئول ٹھہرائے جائیں گے۔ یہ خوف ہے جو صالحین کو ہوتا ہے، یعنی وہ سانپوں سے نہیں ڈرتے اور جنات سے نہیں ڈرتے اور بھوت پریت سے نہیں ڈرتے، ان کو اگر خوف ہوتا ہے تو برائی سے ہوتا ہے، اور خدا کی بارگاہ میں یہی خوف ان کو اندیشہ ناک کرتا ہے۔ لیکن ساتھ ہی فرمایا کہ تمہارا پروردگار بہت معاف کرنے والا ہے، غلطی ہوئی تلافی ہو گئی، غلطی ہوئی معافی مانگ لی، غلطی ہوئی ندامت کے ساتھ توبہ کر لی، تو پھر اس کے بعد اس کی بارگاہ میں ڈرنے کا کیا سوال، وہ عزیز اور حکیم بھی ہے
اور وہ غفور الرحیم بھی ہے۔ تو یہاں دیکھیے دونوں دوسری صفات آ گئیں، فإنی غفور الرحیم، میں غفور بھی ہوں اور میں رحیم ہی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس کی وضاحت میں نے لکھا ہے کہ چنانچہ مزید تسلی کے لیے فرمایا ہے کہ توبہ و اصلاح سے تم اس کی تلافی کر چکے ہو، غلطی تو وہ ہوئی تھی اور اس میں حدود سے تجاوز ہو گیا تھا، لیکن تم نے توبہ کی، اپنی اصلاح کر لی، اس لیے تم اس کی تلافی کر چکے ہو، اور میں بڑا غفور الرحیم ہوں، اس لیے ایسا کوئی اندیشہ نہیں ہونا چاہیے۔ استاذ امام لکھتے ہیں اس بات کو یہاں عام صیغے میں فرما کر اس کے فیض کو ہماگیر کر دیا ہے، یعنی بات تو سیدنا موسیٰ کی تسلی کے لیے کہی گئی ہے، لیکن اس کے لیے جو اسلوب اختیار کیا گیا ہے وہ عام مغفرت کے بیان کا ہے، عام قاعدے کے بیان کا ہے۔ اس طرح گویا فیض ہماگیر ہو گیا، یعنی میرے سب بندوں کا معاملہ یہی ہے، میری بارگاہ میں آنے سے ڈرنا اس کو چاہیے جس نے برائی کا ارتکاب کیا ہے، لیکن برائی کا ارتکاب ہو جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اصل یہ ہے کہ اس کے بعد اس کا رویہ کیا رہا ہے۔ اس نے اگر توبہ کی ہے، اپنی اصلاح کر لی ہے، تو پھر ڈرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، اس لیے کہ میں عزیز بھی ہوں، زبردست ہوں، حکیم بھی ہوں۔ یہ ساری اسکیم حکمت ہی کے اصول پر ہے، لیکن اس کے ساتھ اپنے بندوں کے لیے غفور اور رحیم بھی ہوں، مغفرت کرنے والا اور بڑا مغفرت کرنے والا، رحم فرمانے والا اور نہایت مہربان، جو سراسر رحمت ہے۔ اس بات کو یہاں عام صیغے میں فرما کر اس کے فیض کو ہماگیر کر دیا ہے کہ یہ معاملہ کچھ تمہارے ہی لیے خاص نہیں ہے، بلکہ میں اپنے ہر بندے کے ساتھ یہی معاملہ کرتا ہوں، یعنی یہ گویا میرا قاعدہ ہے، یہ میرا قانون ہے، میں نے یہ دنیا بنائی اسی اصول پر ہے۔ اسی کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ کی اس پوری اسکیم کو سمجھنا چاہیے۔ اس میں جو چیز انسان کو بہت زیادہ پریشان کرتی ہے وہ یہی ہے کہ ہم عاجز بندے ہیں، گناہ سے نہیں بچ سکتے، غلطی ہو جاتی ہے ہم سے، ہم جہاں تہاں پھسل جاتے ہیں۔ یہ جو مسیحیوں کے ہاں اس زیادہ مایوسی نے وہاں تک نوبت پہنچا دی کہ ہم تو اب ازلی گناہ گار ہیں، اس گناہ سے کیسے نکلیں گے؟ ہمارے باپ آدم سے ہی غلطی ہو گئی، اس وقت سے لے کر ہر انسان جب اپنے اوپر نگاہ ڈالتا ہے تو جگہ جگہ اپنے آپ کو غلطیاں کرتے ہوئے دیکھتا ہے، تو پھر اس کے بعد انہوں نے نجات کی یہ راہ تلاش کی کہ مسیح نے صلیب پر جا کر گویا ہمارے لیے قربانی پیش کر دی ہے، اب ہمارے گناہوں کا یہی کفارہ ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ نہیں، میں پروردگار ہوں، میں تم سب کا خالق ہوں، اور میں غفور اور رحیم ہوں، یعنی میں نے جو قاعدہ بنایا ہے اس کے تحت میں مجموعی رویے کو دیکھ رہا ہوں، میرے بندے نے میرے ساتھ معاملہ کیا کیا ہے، اس نے سرکشی تو اختیار نہیں کی، وہ میرے مقابلے میں ابلیس کی طرح اکڑ بیٹھا ہے یا اس کے ہاں انابت ہے، توبہ ہے۔ چنانچہ جب قصہ آدم و ابلیس سنایا ہے تو اس میں بھی دو کردار سامنے رکھے ہیں، غلطی دونوں سے ہوئی ہے، آدم سے بھی ہوئی ہے، ابلیس سے بھی ہوئی ہے، لیکن ابلیس نے اس غلطی کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا، وہ اپنے پروردگار کے مقابلے میں اکڑ بیٹھا، اس نے انکار کر دیا، اس کے ہاں ندامت پیدا نہیں ہوئی، اس نے اپنی بات پر اصرار اور الحاح کا طریقہ اختیار کیا۔ اس کے بالکل برخلاف آدم و حوا کو جب احساس دلایا گیا تو ان کی زبان پر بے اختیار یہ الفاظ آ گئے کہ ربنا ظلمنا انفسنا، پروردگار، ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم ڈھایا ہے۔ تو اس طرح گویا بندگی کا اعتراف، عجز کا اعتراف، اپنے پروردگار سے تعلق کا اظہار، یہ مطلوب ہے۔ اسی وجہ سے قیامت کے بارے میں بھی یہ واضح کر دیا ہے کہ وہ گناہ جس میں انسان کا ارادہ ہی اصلاً کار فرما ہوتا ہے، جیسے شرک ہے، یعنی شرک کے لیے انسان کی جبلتوں میں کوئی داعیات نہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بھوک مٹانے کے داعیات رکھے ہیں، اس میں تجاوز ہو گیا، کہیں چوری کر بیٹھا، پیاس لگ گئی تھی، اس کے لیے کوئی حد سے بڑھ گیا، جنس
اور جنس کی تسکین کے داعیات نے غلبہ پا لیا، اس میں تجاوز ہو گیا۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس میں انسان صرف سرکشی کرتا ہے، بے دلیل سرکشی کرتا ہے، اور سرکشی بھی اس انتہا پہ کرتا ہے کہ خدا کے مقابل میں کسی کو خدا بناتا ہے۔ اس لیے اعلان کر دیا کہ یہ تو قابل معافی نہیں۔ اس وجہ سے اس معاملے میں متنبہ ہو جاؤ، میری بارگاہ میں شرک کے ساتھ کوئی آنے کی جسارت نہ کرے۔ اس کے بعد یغفر ما دون ذالک، میں جو کچھ چاہوں گا اپنے قانون اور حکمت کے مطابق معاف کر دوں گا، اور وہ معاف کر دوں گا کس اصول پر ہوگا؟ وہی انسان کا مجموعی رویہ، یعنی اس کا تعلق کیا رہا، اس نے اپنے رب کو پہچانا کتنا، اس کی معرفت کی حالت کیا رہی، اس کے رجوع کا کیا عالم رہا، اس کا اعتماد اپنے مالک سے کیا رہا، اس نے اپنے آپ کو بچانے کی کوششیں کیسے کیں، وہ کسی گناہ کے بعد کس ندامت میں مبتلا ہوا۔ تو یہ گویا مجموعی رویہ ہے جس کی اللہ تعالیٰ قدر کرتے ہیں اور معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہاں سیدنا موسیٰ کو بھی یہی تسلی دی کہ اس میں تو شبہ نہیں ہے کہ میری بارگاہ میں پیغمبر کسی اور چیز سے نہیں ڈریں گے، ہاں برائی کا ارتکاب ہوا تو اس سے ڈریں گے، اس سے ہر بندے کو ڈرنا چاہیے۔ فرشتے بھی ڈریں گے، پیغمبر بھی ڈریں گے، صدیقین بھی ڈریں گے، شہداء بھی ڈریں گے، صالحین بھی ڈریں گے۔ لیکن اگر کسی نے معافی مانگ لی ہے، اصلاح کر لی ہے، اپنے رویے کو درست کر لیا ہے، تو اس کو ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ تو سیدنا موسیٰ نے یہی کیا تھا، اس لیے پوری تسلی دے دی۔ اے موسیٰ ڈرو نہیں، میرے حضور پیغمبر ڈرا نہیں کرتے، ہم اگر جو برائی کے مرتکب ہوں پھر برائی کے بعد وہ اسے بھلائی سے بدل دیں تو ان کے لیے میں بڑا بخشنے والا اور بڑا مہربان ہوں۔ یعنی جس وقت انسان برائی کو بھلائی سے بدل دیتا ہے، یعنی برائی کو چھوڑ کر نیکی کی راہ اختیار کر لیتا ہے، تو پھر اس کا پروردگار بڑے سے بڑے گناہ کو بخشنے والا ہے اور نہایت مہربان ہے۔ یہ تو پہلا معاملہ ہوا، یعنی ان سے کہا گیا وَأَلْقِ عَصَاكَ، اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دو۔ اس میں جو رد عمل ہوا، اس پر جو تسلی دینا تھی اس کو بیان کیا۔ پھر فرمایا وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ، اور اپنا ہاتھ ذرا اپنے گریبان میں ڈالو، وہ بغیر کسی بیماری کے سفید ہو کر نکلے گا۔ فرمایا فی 9 آیات الی فرعون و قومہ، یہ دونوں مل کر 9 نشانیاں ہیں جو ہم تمہیں دے رہے ہیں۔ یعنی گویا فرعون جیسے بادشاہ کی طرف بھیجتے وقت اللہ تعالیٰ نے جو اسلحہ دیا وہ اس کی 9 آیات تھیں، 9 نشانیاں تھیں، یہ دے دی گئیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ معاملات پیغمبر کے ہاتھ میں دے دیے گئے۔ جیسے آپ نے ایک تلوار بنا کے ہاتھ میں دے دی، اب وہ اپنے وقت پر اس کو استعمال کریں گے۔ عصا کا معاملہ بھی یہی ہے، چنانچہ اس کا ایک بڑا دل نواز پہلو پچھلی صورتوں میں گزر چکا ہے کہ جب وہ دریا کے پار اترے تو دریا سے اترنے کے لیے ان سے کہا گیا تھا کہ اپنا عصا اس پر مارو۔ اس سے پوربی ہوا چل پڑی اور اس نے اٹھا کر پانی کو دونوں طرف کھڑا کر دیا اور درمیان سے راستہ بن گیا۔ جب وہ نکل آئے سیدنا موسیٰ نے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا تو اس موقع پر یہ کہا گیا کہ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، یہ سمندر جس کو اس حال میں چھوڑا ہے اسے تو اس کی اصل حالت پر واپس لے آؤ۔ تو اس سے یہ صاف معلوم ہوا کہ معاملات اس وقت گویا پیغمبر کے ہاتھ میں دے دیے گئے۔ تو اسی طرح سے یہاں یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے 9 نشانیاں دے دی، یہ اسلحہ ہے، اس کے ساتھ تم فرعون کے پاس بھیجے جا رہے ہو، اور اس میں یہ 2 نشانیاں ہیں جن کو ہم اس وقت تمہیں عطا فرما رہے ہیں۔ اور اپنا ہاتھ ذرا اپنے گریبان میں ڈالو، وہ بغیر کسی بیماری کے سفید ہو کر نکلے گا۔ یہ دونوں مل کر 9 نشانیاں ہیں جو ہم تمہیں دے رہے ہیں۔ الی فرعون و قومہ انہم کانوا قوما فاسقین، ان 9 نشانیوں کے جلو میں تم فرعون اور اس کی قوم کے پاس جاؤ، وہ بڑے ہی نافرمان لوگ ہیں۔
یعنی ان کا فسق، ان کی نافرمانی اور ان کی سرکشی اس انتہا کو پہنچ گئی ہے کہ یہاں اب اسی طرح مسلح ہو کر ہی بھیجا جائے گا اور ان پر حجت تمام ہوگی، اس کے بعد اللہ کا فیصلہ صادر ہو جائے گا۔ یہ جو ارشاد فرمایا ہے کہ کسی بیماری کے بغیر سفید ہو کر نکلے گا، یہ کہنے کی ضرورت یہاں قرآن مجید میں کیوں پیش آئی؟ میں نے لکھا ہے یہ اضافہ صاف واضح کر رہا ہے کہ یہاں بائبل کی تردید مقصود ہے، جس میں ہاتھ کی سفیدی کو برس بتایا گیا ہے۔ یعنی برس کی بیماری میں بھی ہاتھ یا منہ یا چہرہ سفید ہو جاتا ہے، تو بائبل میں اس کے لیے لفظ استعمال ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ نہیں، یہ میری ایک نشانی تھی۔ وہ اس طرح جیسے آفتاب چمکتا ہے اس طرح نمودار ہوتا تھا، گویا روشنی کا ایک منار بن جاتا تھا، اس کی نوعیت کسی بیماری کی نہیں تھی۔ تو یہ اضافہ اس مقصد سے ہوا۔ ان 9 نشانیوں کے جلوں میں قرآن کے دوسرے مقامات میں ان نشانیوں کی تفصیل ہے، یعنی یہاں اللہ تعالیٰ نے صرف ذکر کر دیا کہ 9 نشانیاں ہم نے دینے کا فیصلہ کیا ہے، یہاں یہ نہیں بتایا کہ 2 یہ ہو گئیں اور باقی 7 کیا ہیں۔ قرآن کے دوسرے مقامات میں ان نشانیوں کی تفصیل ہے، بتایا گیا ہے کہ وہ نشانیاں کیا تھیں، خاص طور پر سورہ اعراف میں تو گن کر بتا دی گئی ہیں۔ یہ گویا ایک پوری میگزین تھی جو فرعون کے پاس جانے کے لیے حضرت موسیٰ کو ابتدائی میں دے دی گئی۔ ابتدائی میں دے دی گئی۔ عام طور پر اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ نہیں ہے، یعنی پیغمبر جاتے ہیں، پھر وہ جا کے اپنی دعوت پیش کرتے ہیں، اس کے بعد اگر کسی معجزے یا کسی نشانی کی ضرورت پیش آ جائے تو وہ دیے جاتے ہیں۔ یہاں ابتدائی میں اس کا باعث آگے ایک بادشاہ سے معاملہ ہے، یعنی کوئی حفاظت کا بندوبست نہیں ہے، وہ بڑا فیصلہ کر سکتا ہے۔ اس زمانے کے بادشاہ گویا جس سرزمین کے بادشاہ ہوتے تھے اس کے مالک ہوتے تھے، قانون ان کی زبان کا نام تھا، وہ چاہتے 7 خون معاف تھے، جس کو چاہیں مار دیں۔ تو اس وجہ سے اس کا اندیشہ تھا کہ وہ جاتے ہی سیدنا موسیٰ پر حملہ آور ہو جائے گا، ادنیٰ درجے میں بھی اس کو گوارا نہیں کرے گا۔ پھر ایک جرم کا ارتکاب ہوا ہے، اس لیے کچھ کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، وہ فوراً وہ پرانا کھاتا کھولے گا اور یہ کہے گا کہ تم تو ہمارے ہاں یہ جرم کر کے بھاگ گئے تھے، ہم تمہیں سزا دے رہے ہیں۔ تو اس لیے ابتدا ہی میں نشانیاں دے دی گئیں۔ ان 9 نشانیوں کے جلوں میں، یعنی ان کے گویا تمہارے گرد و پیش میں یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ کے حفاظتی دستے ہیں، ان کے اندر تم جاؤ گے اور فرعون اور اس کی قوم کے پاس جاؤ، وہ بڑے ہی نافرمان لوگ ہیں۔ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ 9 نشانیاں، اس شان کی نشانیاں، آگے اس کا بیان مختلف صورتوں میں آئے گا۔ پھر ہماری جب یہ آنکھیں کھول دینے والی نشانیاں ان کے سامنے آئیں، یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ نشانیاں دی گئی ہیں تو یہ گویا وہ نشانیاں ہیں کہ جو آنکھیں کھول دیں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ جس طرح کہ میں نے یہاں وضاحت کی ہے کہ کیوں دی گئی نشانیاں، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ایک منتقم و جبار اور سرکش بادشاہ کی طرف رسول بنا کر بھیجے جا رہے تھے، جو آسانی کے ساتھ ان کی کوئی بات سننے کے لیے آمادہ نہیں ہو سکتا تھا۔ نشانیاں تو دے دی گئیں، لیکن نشانیاں آنکھیں کس کی کھولتی ہیں؟ اسی کی جو اپنی آنکھیں کھولنے کے لیے تیار ہو۔ تو یہاں خاص طور پر نشانیوں کے بارے میں فرمایا مبصرہ تھیں، آنکھیں کھول دینے والی نشانیاں سامنے آئیں۔ تو جواب کیا ملا؟ قالوا ھذا سحر مبین، تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے، یعنی یہ کہہ کے گویا انہوں نے ان نشانیوں کا انکار کر دیا۔ آگے اس انکار کی مزید تفصیل بیان ہوئی ہے۔ وقت ختم ہو گیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر